الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے جب خلیفہ بنے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، جب رات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو صبح کوئی ان کو بطور خلیفہ نامزد کر دیا گیا، تو پتہ ہے کیا پہلی بات، کیا پہلی دعا کی؟ اے اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے۔ سبحان اللہ، جو سخت ہوتا ہے نا وہ آج مانتا کہاں ہے کہ میں سخت ہوں، کہتے ہیں میں کمزور ہوں اللہ مجھے طاقت دے دے، اور کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بات تو میں پڑھ کے بھی اتنی حیران ہوں، کہتے ہیں میں بخیل ہوں اللہ مجھے سخی کر دے۔ یہ بخیل ہے جو تبوک میں اپنا آدھا مال لے کر آ گئے تھے، جو خیبر کی زمین کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا مال نہیں ملا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں دے دی، وقف کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر خطبہ دیا، لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا بتایا، پھر بتایا کہ وہ دونوں ہستیاں مجھ سے راضی تھیں جس وقت کہ وہ دنیا سے گئے، اور مجھے تمہارا خلیفہ بنایا، جان لو کہ میری شدت اور سختی میں نرمی آ چکی ہے، ہاں جو ظالم ہوگا اور جو زیادتی کرنے والے ہوں گے ان پہ میں ضرور سختی کروں گا، اگر میں نے کسی کو کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے پایا تو اسے اپنے ظلم اور زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ جان لو یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نہیں چلے گا، بلکہ جو کمزور ہے طاقتور سے اس کا حق لے کر دوں گا۔ جان لو کہ میں پاک دامن اور کمزور افراد کے سامنے خود کو نیچا کروں گا۔ لوگو اگر تم مجھ میں کوئی کمی یا کوتاہی دیکھو تو میری پکڑ کر سکتے ہو، میں تمہارے خراج اور غنیمت کے اموال صرف اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے ہاتھوں ایک درم بھی غلط جگہ خرچ نہ ہونے پائے۔ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، میں تمہاری عطیات اور تنخواہوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں گا، میں کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کے باعث تم میں سے کسی کا نقصان ہو، میں بہت لمبے عرصے کے لیے سرحدوں پر کسی فوجی کی ڈیوٹی نہیں لگاؤں گا۔ یہ انہوں نے پہلا خطبہ دیا، اور ان کے وقت کے اندر ایسا بھی ایک زمانہ آیا تھا کہ جب قحط پڑ گیا تھا، ان کی خلافت 10 سال تک رہی تھی، 10 سال، اور میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی کہ انہوں نے کہاں کہاں کی فتوحات کی، لیکن ان کی خلافت 10 سال رہی، اور اس کے اندر ایک ٹائم پہ جب قحط آ گیا تھا تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، پھر گھر تشریف لے آتے اور رات گئے تک نوافل کی ادائیگی کرتے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری میں مصروف رہتے۔ آپ اپنی دعا میں فرماتے اے اللہ میرے دور میں تو امت محمدیہ کو ہلاک نہ کرنا، اے اللہ ہمیں قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ اتنا زیادہ قحط تھا جس کو کہتے ہیں اس سال کو عام اور رمادہ، عام سال اور رمادہ یعنی خاک اڑنے کا سال، خاک اڑ رہی تھی، یعنی اتنی زیادہ بھوک ہو گئی تھی، ہوا چلتی تھی ہر طرف خاک اڑتی تھی، تو اس وقت انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں گھی دودھ گوشت میں استعمال نہیں کروں گا جب تک لوگ پہلی جیسی زندگی پہ نہ لوٹ آئیں۔ ایک دفعہ بازار میں گھی بک رہا تھا اور دودھ کا کٹورا تھا، تو ایک ان کا خادم جا کے یہ چیزیں 40 درہم میں خود خرید کے لے آیا کہ میں ان کو دوں گا، تو لا کے ان کو دیں، تو عرض کیا امیر المومنین اللہ نے آپ کی قسم پوری فرما دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، ہم نے آپ کے لیے یہ اشیاء خریدی ہیں بازار سے۔ تو فرمانے لگے تم نے میرے لیے اتنے مہنگے داموں یہ چیزیں کیوں خریدی، جاؤ انہیں جا کے صدقہ کرو، میں کھانے میں اسراف ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جب یہ آ گئی تھی چیزیں تب بھی یہ حال تھا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مہنگائی ہو گئی، خاص طور پہ گھی بہت مہنگا ہو گیا، تو پھر انہوں نے گھی کھانا بند کر دیا۔ جب گھی کھانا بند کر دیا تو
اس کے نتیجے میں ان کا پیٹ خراب ہو گیا. ایک دن پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگی تو کہنے لگے تم گڑ گڑ کرو یا خاموش رہو, تم گھی مانگتے ہو, اللہ کی قسم جب تک میری ساری رعایا گھی نہ کھا لے میں تمہیں نہیں دوں گا. دیکھیں سبحان اللہ. عبد الرحمن بن اور عوف جو تھے آپ کی یہ بات سن کے وہاں سے نکلے اور روتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے اے عمر تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے, لوگ کیسے یہ اتنا سٹینڈرڈ کیسے اٹین کریں گے, تمہارے بعد لوگ کیسے اس تک پہنچیں گے, تم تو لوگوں کو اپنے بعد مشکل میں ڈال رہے. تو اتنے وہ تھے عاجز مزاج اور اتنے زہد اور تقوی والے, اتنی سادہ زندگی تھی کہ سبحان اللہ کہیں پہ بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس فتح کے بارے میں بھی, کہ جب ایران کا سپہ سالار آیا تھا ہرمزان, تو وہ آیا اور اس نے کہا کوئی بہت بڑا خلیفہ, اتنا بڑا, پتہ ہے آپ کی ان کی 3 کانٹیننٹس میں حکومت چلی گئی تھی مسلمانوں کی. تو انشاءاللہ فتوحات کی نیکسٹ ٹائم بات کریں گے, لیکن اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے خلیفہ. اب ان کے دماغ میں کیا ہے, ایران میں اتنے بڑے بڑے پیلسز اور کیا کیا ان کی چیزیں, دنیا کی سپر پاور تھی. اب وہ پتہ ہے ایران اور روم فتح ہوئے تھے حضرت عمر کے زمانے, 2 سپر پاورز. تو اس نے سوچا کہ ان کا محل کہاں ہوگا, تو محل تو کہیں نظر نہیں آیا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ کہاں ملیں گے, انہوں نے کہا وہ جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے نا وہ ہے خلیفہ, اپنی جوتے اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. اس نے کہا ان کے پہرے دار کہاں ہیں, کوئی پہرے دار نہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں, کوئی پنکھا چلنے والے نہیں. اس نے کہا کہ یہ خلیفہ اور انصاف کرتے ہیں نا اس لیے امن سے سو رہے ہیں, ان کو کسی کا دینا نہیں ہے, ان کو کسی کا خطرہ نہیں. اللہ اکبر. مطلب ان کی جو خلافت کا دور ہے اس کے بارے میں بہت ساری واقعات آتے ہیں, اور انہوں نے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیت المال سے کچھ بھی یہ شروع میں نہیں لیتے تھے, بالکل بھی کچھ نہیں لیتے تھے, حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ فاقوں پہ نوبت چلی گئی. جب فاقوں پہ نوبت چلی گئی تو پھر لوگوں نے سوچا کہ ان کے لیے, جب پتا چلا کہ ایسے ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, تو صحابہ نے سوچا کہ ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ جو اس سے ان کا گزارا ہو سکے. تب بھی منیمم بالکل اپنے گزارے کے لیے رکھا جس سے بس مشکل سے گزارا ہو پائے. لیکن جب فتوحات ہو گئیں, جب اتنا کچھ آسانیاں ہو گئیں, اسلام کہاں کہاں تک پھیل گیا اور کیا کیا خزانے آئے. یعنی کئی جگہ پہ تو یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سونے کا گھوڑا, پورا سونے کا بنا ہوا وہ گھوڑا تھا, اور اس کے اوپر جیولز تھے, روبیز, ڈائمنڈز وہ تھے, وہ آ گیا. جب یہ فارس فتح ہوا تو وہاں کے اتنے قیمتی قالین آ گئے, وہاں کی تو ان کے تاج اور ان کے جواہرات اور ان کی جو چیزیں تھیں ظاہر ہے وہ مال غنیمت کی آتی تھی, ایسے نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں. جب اتنی کشائش ہو گئی نا تو پھر صحابہ نے سوچا کہ اب چونکہ اتنا اچھا مطلب سب کچھ ہو گیا ہے تو ان کا بھی ذرا وظیفے میں اضافہ ہونا چاہیے, اچھا کچھ پہنیں, اچھا کچھ کھائیں, آخر وفود آتے ہیں یہاں پہ تو کیا کہیں گے وہ کہ کیسے ان کے خلیفہ ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا لیکن اب مسئلہ, اللہ اکبر, میں سوچتی مسئلہ یہ تھا کہ مسئلہ پتہ کیا تھا کہ ان کو کون جا کے یہ کہے. مجھے ایسے لگتا ہے آؤٹ آف دس ورلڈ باتیں, کیونکہ ہم نے نہ تو کبھی دیکھی نہ یہ سنی کہیں کسی بھی جگہ پہ. مسلمانوں کا ماضی اتنا شاندار تھا, ہم نے گنوا دیا, ہم نے گنوا دیا. دیکھیں اب آپ دیکھیں, ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس ماضی کے بارے میں ایٹ لیسٹ جانیں تو صحیح, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. امام مالک فرماتے تھے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو, شیخین ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایسے بتاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں, ان کی محبت ان کے دلوں میں ایسی ڈالتے تھے. تو ہم تو ان کو ہی بھول گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ لوگ ہیں کون اور کیسے تھے. اکا دکا کوئی واقعہ, کوئی مشہور واقعہ تو وہ پتہ ہے, بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا. تو ان کا یہ پرابلم نہیں تھا کہ اچھا ان کی تنخواہ کیسے بڑھائیں, ان کا یہ پرابلم تھا ان کو جا کے کہے گا کون, جو کہے گا اس کی شامت. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ حضرت افسا سے جا کے کہتے ہیں, بیٹی ہیں تو ظاہر ہے وہ جا کے کہیں گی تو کچھ نہیں کہیں گے.
اور پھر ام المومنین بھی تھی، تو وہ ان کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا کہ آپ جا کے ان سے کہیں، لیکن یہ نہ بتانا کہ ہم نے کہا۔ تو وہ گئیں حضرت حفصہ جب حضرت عمر کے پاس گئیں اور ان سے اس بات کا تذکرہ کیا تو چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، اور پوچھا کہ کس نے تمہیں یہ کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی رائے پہلے معلوم ہو جائے، اگر آپ مانتے ہیں تو پھر میں ان کے نام بتاؤں گی، ورنہ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ، میں تاکہ ان کو ایسی سزا دوں کہ پھر ان کو پتہ چلے۔ اے حفصہ تمہیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا کھانا کھاتے تھے؟ یعنی کبھی انہوں نے وہ روٹی نہیں کھائی جو چھنے ہوئے آٹے کی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 10 دن مسلسل کبھی ایسا کھانا ان کو ملا ہو، یا ایک دن میں 2 دفعہ کھانا کھایا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا۔ اور اے حفصہ تم تو گھر والی تھی، تمہیں پتا ہے کہ تم ان کے لیے جب بستر بچھاتی تھی تو وہ ایک ٹاٹ سا بچھا دیتی تھی، اور ایک دن تم نے اس کو دوہرا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے تھے، تو فرمایا حفصہ اب اس کو دوہرا نہ کر۔ اور ایک دن تم نے ان کے لیے کھانا رکھ دیا تھا تو ایسی میز کے اوپر جو ایک بالش کے قریب اونچی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں اس پہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ تو ایسے تھے، اور ان کے پاس ایک موٹا سا کپڑا تھا گرمی میں جو اس کو پہنا کرتے تھے، اور ایک کپڑا تھا جس کو زمین پہ بچھا لیتے تھے، اسی کے اوپر بیٹھتے تھے، اسی کو رات کو بستر بنا لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں بھی ان کا اتباع کروں گا، پھر رونے لگے، اور حضرت حفصہ بھی رونے لگی۔ تو فرمایا کہ میری مثال اور میرے 2 ساتھیوں کی مثال ایسے ہے کہ وہ تو ایک راستے پر چلے اور ایک ان میں سے جا کے منزل مقصود پہ پہنچ گیا، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی منزل مقصود پہ پہنچ گیا، اور مجھے بھی ان کے راستے پہ ہی چلنا ہے اور اسی منزل پہ پہنچنا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، گشت کرتے تھے، اپنی رایا کے حال پوچھتے تھے، دیکھتے تھے کہ میرے کوئی ایسا ہے تو نہیں کہ جو ضرورت مند ہو تو میں اس کی کوئی ضرورت پوری کروں کوئی۔ تو ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ رات کے وقت جا رہے تھے، اب سوچیں صبح کے وقت حکومت کی ذمہ داریاں پوری کرنی اور رات کے وقت گشت کرنا۔ تو ہرا کی طرف جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہ آگ جلتی بھی نظر آئی، تو سوچا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہرا ہوا، تو کہتے ہیں چلو جا کے ان کی خبر لیتے ہیں، رات کو ان کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ہے کہ چند بچے ہیں جو رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں، اور ایک عورت ہے اس نے ایک دیچکی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر چمچ چلا رہی ہے۔ تو اس سے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، سلام کیا، قریب جا کے پوچھا، عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کے رو رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ اس دیچکی میں کیا، اس نے کہا پانی بھر کے اور میں اس کو بس چلا رہی ہوں ان کو بہلانے کے لیے تاکہ ان کو ذرا تسلی ہو جائے اور یہ سو جائیں۔ اور پھر آگے سے کہنے لگی امیر المومنین اور میرا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا۔ اللہ اکبر، کہ میری اس تنگی کی انہوں نے خبر نہیں لی۔ تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں۔ تو آگے سے کہنے لگی وہ ہمارا امیر بنا ہوا ہے اور ہمارے حال کی اس کو خبر نہیں ہے۔ تو جو غلام اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر گئے، بیت المال میں ایک بوری لی، کچھ آٹا، کھجوریں، چربی، کچھ کپڑے، کچھ درہم اس میں ڈالے، اور اسلم سے کہا کہ اس بوری کو میری کمر پہ رکھ دو۔ تو اسلم نے کہا کہ میں لے کے چلتا ہوں، میں آپ کا غلام۔ فرمانے لگے یہ بتاؤ قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آج تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر کہتے ہیں غلام کہ میں نے مجبور ہو کے بوری آپ کے کمر پہ رکھ دی، آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، وہاں پہنچ کے اس دیچکی میں سے آٹا، کھجوریں، چربی نکالی اور دیچکی میں ڈالی، اور کہتے ہیں خود چولہے میں پھونک مارنا شروع ہو گیا اور پکانے لگے حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر ان بچوں کے آگے رکھا، وہ بچے خوش ہو گئے اور کھیلنے لگے، ان کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے کہ میں نے ان کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا، بھی ان کو خوش ہوتے دیکھا۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے،
تو اس قابل ہے کہ تو خلیفہ بنتا. تو فرماتی ہے کہ کل تم آ جانا خلیفہ کے دربار میں، مجھے وہیں پاؤ گی. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہی تو ہوں، میں نے کیا ہے. دیکھو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ایسے لوگ. اب تو ہمارے اندر ایک رمق بھی ہمارے اندر ان کی آ جائے نا. ہم بہت شکایت تو کرتے ہیں ہمارے حکمران ایسے، ہم خود ایسے ہیں. ہم خود ایسے ہیں. ہم جہاں جہاں پہ بھی ہیں نا، جس جگہ پہ بھی، ہمارے اندر خود کے اندر ایک جھلک بھی نہیں ان کے کردار. اور ہم مانگتے ہیں اپنے لیے کیا؟ عمر جیسے خلیفہ، ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ. ان کے صحابہ نے بھی فرمایا کہ ہم ان کے سٹینڈرڈ کو کیسے پہنچیں. تو پھر ایک دفعہ کیا واقعہ یہ ہے کہ اسی طرح رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ کہیں آگ جل رہی ہے. تو وہاں پہ گئے، تشریف لے گئے. وہاں دیکھا ایک بدو بیٹھا ہوا ہے اور ایک خیمے سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے مدد چاہنے کے لیے آیا ہوں. پوچھا یہ خیمے میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو. پھر اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ کہ کوئی کرا رہا ہے، اتنی تکلیف میں ہے تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میری عورت ہے اور اس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس لیے یہ چیخو پکار ہے. تو آپ نے پوچھا کوئی دوسری عورت نہیں ہے اس کے پاس؟ کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے. آپ وہاں سے اٹھے اپنے گھر گئے. اپنی بیوی ام کلثوم، کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی. کتنی شان والی عورت. ام کلثوم سے فرمایا ایک بڑے ثواب کا کام ہے جو آیا ہے، تو چلو میرے ساتھ. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا گاؤں کی ایک رہنے والی کوئی عورت ہے، اکیلی ہے اور اس کو ایسی مشکل ہے، تو چلو. تو وہ فوراً تیار ہو گئی، ساتھ چیزیں کچھ سامان لیا اور ساتھ چل دی. خیمے میں چلی گئی. کچھ دیر کے بعد خیمے سے آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو بتا دیں لڑکے کی بشارت ہے. اب امیر المومنین باہر بیٹھے ہوئے اور وہ بدو ہکا بکا ہو گیا کہ یہ امیر المومنین، یہ خلیفۃ المسلمین. تو وہ گھبرا گیا. آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور یہ ہانڈی میں جو کھانا ہے یہ خیمے میں جا کے اس عورت کو دے دیں، اپنی بیوی کو دے دیں. تو حضرت ام کلثوم نے اس کو کھانا کھلایا. اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی. انہوں نے بدو کو کہا کہ تم بھی کھانا کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزری ہے تو تم اب کچھ کھا لو اور کل میرے پاس آنا تو میں کچھ انتظام کروں گا تمہارے لیے. تو سبحان اللہ، اللہ اکبر. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ دیکھیں بیوی کو بھی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام جا کے کروں، ایک دائی کا کام، اور میں کسی کا کام ایسے ہی کیوں کرتی رہوں، اور مجھے کیا مصیبت پڑی میں رات کو چل کے اور جا کے یہ کسی کا کام کروں. کسی کو کوئی مجبوری ہو ہمیں فون کر دے تو ہم کہتے ہیں رات کے بعد ہمیں کیوں اس نے ٹینشن دی یا ہمیں کیوں بلا لیا. ہم نہیں کرنا چاہتے کسی کی ہیلپ. اور یہ دیکھیں کیسے لوگ ہیں. اللہ اکبر. ایک نہیں بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں. جی وظیفہ بھی مقرر کیا تھا. جی میں اس کے اوپر بھی ابھی آتی ہوں. اور یہ جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ نے صرف 3 دن تراویح پڑھائی تھی. پڑھی تو پڑھتے تو تھے اپنے، لیکن 3 دن پڑھائی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نہیں پڑھائی، اس خوف سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری امت کے اوپر یہ فرض ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں ایک رات مسجد میں گئے تو دیکھا لوگ الگ الگ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ امامت کر رہے ہیں اور وہ اپنے الگ نماز پڑھنے لگے ہیں. تو فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اگر لوگ ایک شخص کی امامت میں نماز ادا کر لیں تو بہتر ہے. پھر انہوں نے ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور سب لوگوں کو ان کی امامت میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی. پھر رمضان کی دوسری رات میں مسجد گئے تو سبھی لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ منظر دیکھ کے فرمایا کہ یہ ایک بدعت حسنہ ہے. بدعت حسنہ کا مطلب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ لے لیا کہ حضرت عمر کے وقت میں بھی تو بدعت حسنہ تھی. بدعت نہیں تھی، یہ اس طرح سے بدعت نہیں ہے
ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کی مثال ملتی تھی، اس لیے انہوں نے شروع کیا۔ ورنہ حضرت عمر تو سب سے زیادہ ان چیزوں کو دیکھنے والے تھے کہ کوئی بھی ذرا سا ٹس سے مس نہ ہو دین کے معاملے میں، کیونکہ یہ تو یہ ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے، وہ آپ کا مطلب ہے بدعتیں ایجاد کریں گے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر علم ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت عمر کا علم رکھ دیا جائے اور روئے زمین کے تمام باشندوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر کا علم ان تمام کے علم پہ بھاری ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اتنا زیادہ یہ علم والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک بدعت ایجاد کر کے بیٹھ جائیں۔ اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ انہوں نے 12 سال میں اس کی تعلیم لی تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم پورا قرآن کتنی دیر میں ختم کریں گے، ایک سال میں جلدی سے ہمیں ختم کرا دیں۔ کتنی دیر کا کورس ہے، سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں۔ بس ایک سال میں ختم ہونا چاہیے، چٹکیوں میں ختم ہو جائے، آج ہی میرے سر میں انڈیل دو۔ 12 سال میں صرف سورہ بقرہ کی تعلیم لی تھی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے ہماری طرح تھوڑی پڑھنا ہوتا تھا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں نا ایک سال میں، کیونکہ ہم نے صرف پڑھنا ہے نا، کون سا عمل کرنا ہے ہم نے؟ عمل کرنا ہو تو پھر ہمیں ہونا کہ ٹائم لگے گا، یا میں اس کو پھر غور کروں گی، تدبر کروں گی، میں اس کو اپنے اندر جذب کروں گی۔ جب ہم نے اس کا ارادہ ہی نہیں رکھا ہوتا تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کرو اور ختم کرو، جیسے کہ ہم نے سر سے اتارنا ہے بس۔ انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹ ذبح کر کے دعوت کی تھی، اس کی خوشی منائی تھی۔ سورہ بقرہ کو مکمل کیا تھا، اس کی تعلیم لی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کے معاملے میں بہت سیریس تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ جیسے ہم سوچ لیں کہ ہمارے ہی تو کورسز، یا ہم سوچ لیں کہ 12 سال میں کوئی کورس کا ہمیں کہہ دے تو پورے قرآن کا بھی کورس کہہ دے تو پھر ہم تو کہیں گے کہ ہم ایسی جگہ پہ تو بالکل نہیں پڑھنے والے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہمیشہ دوران سفر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کو کبھی بھولتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں تو اب اتنا بزی ہو گیا، ہمارے پاس سب سے بڑا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت بزی ہیں نا، بزی ہیں، مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مصروفیت ان کی ہوگی کہ سارا دن خلافت کے امور ہیں اور رات کو گشت کرنا ہے، اور پھر بھی اپنی عبادت میں کوتاہی نہیں ہے۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا رات کے پہلے حصے میں۔ جب ان سے پوچھا تو فرمایا رات کے پچھلے پہر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہیں، احتیاط ہے نا کہ جلدی پڑھ لیں، یہ نہ ہو کہ رہ جائیں، اور عمر اپنی قوت کو مد نظر رکھتے ہیں، قوت ان کے اندر ہے تو وہ آگے بڑھ کے رات میں کرتے ہیں۔ اور زیاد بن حدید کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ لوگوں میں روزہ رکھنے والے اور سب سے زیادہ مسواک کا اہتمام کرنے والے تھے۔ انہیں اس چیز کو نہیں چھوڑا کبھی کہ میں روزہ کیوں رکھوں، کیونکہ میں تو اتنے کام کرتا ہوں، میرے اوپر تو اتنی ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے اگر میں دن کو سو جاؤں تو میری رعایا کا نقصان ہوگا، اور اگر میں رات کو سو جاؤں تو میرے اپنے نفس کا نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت معاویہ سے فرماتے ہیں معاویہ ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے نیند کیسے آئے مجھے؟ اور اتنا زیادہ یعنی آپ یہ لوگوں کی جو بات اتنی زیادہ غلط ہے نا کہ وہ انہوں نے ایک بدعت نہیں شروع کی۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہجر اسود کو بوسہ دیتے کیا فرماتے، کیونکہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، تو ان کو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ سوچیں کہ اس پتھر میں بھی کوئی فائدہ یا نقصان ہے، یہ بھی تو اتنی سی بات کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ فرمایا مجھے یہ پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اسی طرح اتنی احتیاط کرتے تھے، ناوے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس درخت کے پاس عقیدت سے آنے لگے جہاں پہ بیعت رضوان ہوئی تھی، وہاں پہ لوگ اس کو بھی، جیسے آج کل بھی ہم عمرے یا حج پہ چلے جائیں تو ہم کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ہمارے لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز یہاں پہ، ادھر چادریں مل رہے ہیں، ادھر بوسے دے رہے ہیں، ادھر دیکھ کے کریں، یعنی جو مقام ابراہیم ہے اس کے شیشے کو بوسے دے رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایسی مقدس ہو گئی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، مٹی وہاں سے اٹھا کے لے آئیں، کیا کر لیں پتہ نہیں۔
تو اتنی احتیاط کرتے تھے اس درخت کو، حالانکہ اس کے نیچے واقعی بیعت رضوان ہوئی تھی، تو وہاں پہ لوگوں نے جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو یہ بات جب ان کو پتا چلی تو اتنی ڈانٹ پلائی، فرمایا اس درخت کو کاٹ دو، یہ نہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں کل کو، کوئی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کا. اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں کہاں کہاں کس کس چیز کی نہیں پوجا ہو رہی مسلمانوں میں. بالکل. ایک دن معرور بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پہ روانہ ہوئے، تو نماز فجر میں انہوں نے سورہ فیل اور سورہ الاف کی تلاوت کی. جب نماز سے فارغ ہو کے واپس مڑے تو لوگوں کو ایک مسجد کی طرف تیزی سے لپکتے ہوئے دیکھا، جیسے ابھی بھی لوگ نماز پڑھ کے وہ اگر دروازہ کھول دیں نا وہ روضہ کی طرف جانے کا، تو کتنی تیز بھاگتے ہیں. تو وہ اتنی تیزی سے لپکتے دیکھا تو آپ نے لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے پوچھا یہ کیا ہے، مطلب کیوں اتنا بھاگ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی، اس لیے لوگ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب اسی لیے تو تباہ و برباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو عبادت گاہیں بنا لیا. جب تم میں سے کسی ایک کے لیے یہاں نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے، اور اگر نماز کا وقت نہ رہے تو یہاں سے چلتا بنے. اتنی کیا مشکل ہو گئی کہ وہ لوگ بھاگنے شروع کے بھی یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ سے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح سے، میں ایک سوالات بعد میں لیتی ہوں، ہمیں بھی اس طرح کے وہ نہیں کرنے چاہیے کہ ہر چیز وہاں پہ جو چیز کے بارے میں، برکت کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ اس میں برکت ہے تو آپ کے لیے ضرور برکت ہے، لیکن ہر چیز کو سمجھ لیں بس یہاں پہ بھی برکت، وہاں پہ بھی برکت، وہاں پہ بھاگے جا رہے ہیں. ایسے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو کیا گیا ہے، ہم وہاں پہ جا کے ہر چیز کو مقدس بنا لیتے ہیں. اور اسی طرح ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جب ہم نے مدائن کو فتح کیا تو مجھے وہاں سے ایک کتاب ملی جس میں بڑا ہی اچھا کلام ہے. تو پوچھا کیا وہ کلام اللہ کی کتاب قرآن میں سے تھا؟ تو اس نے کہا نہیں وہ قرآن میں سے تو نہیں تھا. تو اتنے غصے میں آئے اور فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہوئے کہ وہ اپنے علماء اور مذہبی رہنماؤں کی کتابوں پر اعتماد کرتے تھے، قرآن کو چھوڑ دیا اور دوسری کتابیں، اب یہ کتاب پڑھ لیں، یہ کتاب پڑھ لیں، یہ بڑی اچھی ہے. یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کی طرف کتنے لوگ آنے والے ہیں، اور دوسری کتابیں پڑھا لو جس میں کوئی کہانیاں ہوں، کوئی قصے ہوں، وہ اس میں بہت مزہ آتا ہے. شعر و شاعری کرا لو، نعتیں پڑھا لو، بس وہ بھی بڑا مزہ آئے گا. لیکن قرآن کی طرف نہیں آتے. وہ فرمایا کہ اپنے علماء کی، لوگوں نے لکھی ہوئی ہے نا باتیں، اور ان کی کتابوں پر اعتماد کرتے تھے، اور انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان دونوں آسمانی کتابوں کا علم مٹ گیا اور بالکل ختم ہو گیا. آج قرآن کو استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، ہم صرف ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ سیکھنے کی چیز ہے نہیں، صرف ثواب کی ہے، اس کو ثواب کر کے اس سے لے کے ہم نے رکھ دیا، باقی سیکھنا سمجھنا ہم نے نہیں ہے. باقی پڑھنے کے لیے دوسری کتابیں، یہ نہیں کہ کوئی بری کتابیں، علماء کی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن وہ قرآن کا تو نہیں مقابلہ کر سکتی نا. تو فرمایا کہ نہیں، اگر وہ قرآن میں سے نہیں تھا تو تم نے کیوں لیا. اور پھر اسی طرح ان کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عامش بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کے پاس 22,000 درہم آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسی مجلس میں ساری کی ساری رقم مستحقین میں تقسیم کر دی، اور عمر کو جو مال پسند ہوتا وہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے. اور یہ پتہ چلتا ہے جب یہ اتنی زیادہ فتوحات بھی ہو گئیں تب کیا وجہ تھی، آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں یہ اتنی احتیاط کرتے تھے اور کیوں یہ پھر بھی ایسی زندگی، لیوش زندگی نہیں گزارتے تھے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک وجہ تھی، اور اس کی یہ وجہ تھی کہ ایک دفعہ کسی نے جب کوئی ان کے گھر آیا تو اس نے کہا، اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اس نے کہا یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے، یہ کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں، ان کے والا کھانا کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اتنا فقیرانہ کھانا تھا. تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں گوشت نہیں کھا سکتا اور میں قیمتی لباس نہیں پہن سکتا، مگر میں نے یہ اختیار کیا ہے کہ میری نیکی کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالی کا یہ ذکر ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جو اس دنیا میں ہی اپنے عمل کا بدلہ پا لیتے ہیں
اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. کبھی ہم بھی کنٹرول کرتے ہیں اپنی خواہشات کو. جی بے شک ہم کر سکتے, وہ بھی کر سکتے تھے, ایسے نہیں تھا کہ بھئی وہ کر ہی نہیں سکتے. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو واقعی ایسا دور تھا, نہیں وہ کر سکتے تھے, لیکن ان کے دور میں تو ایسا تھا کہ اتنی کشائش تھی, کر سکتے تھے. دیکھیں آپ ایک اور مثال سے پتہ چلتا ہے. جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میرے ہاتھ میں گوشت تھا, گوشت کافی سارا پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر وہاں سے گزرے تو پوچھا یہ کیا ہے, فرمانے لگے گوشت ہے. تو اچھا یہ تم نے اتنا گوشت کیوں لیا ہوا؟ کہتے بس میرا دل چاہ رہا تھا کھانے کا, جیسے ہم کہتے ہیں دل چاہ رہا تھا. تو فرماتے ہیں حضرت عمر کہ جابر کیا جب بھی تمہیں کوئی چیز کھانے کا دل چاہتا تم اسی طرح لے لیتے ہو؟ میں نے کہا اللہ اگر ہمیں دیکھ لیں تو ہمیں تو جب کسی کا دل چاہتا ہے ہم اسی وقت آرڈر کر دیتے ہیں, ہم تو کوئی جانے کی بھی ضرورت نہیں, اسی وقت دماغ میں آیا نا اسی وقت کلک کیا, آرڈر ہو گیا. یہ دل چاہ رہا ہے کھانے کا, رات کے 10 بھی بجے میں, چلو گاڑی کی چابی لے چلو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے. یہ ہم اپنے آپ کو کبھی کنٹرول کر کے اپنے نفس کو یہ دیکھتے نہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے میں, کیونکہ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان فوری طور پہ اپنے آپ کو وہ چیز نہ دے دے جو اس کا دل چاہتا ہوں. فوری آپ نے یہ بھی نفس بھی ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو ہم اتنا پیمپر کر دیں کہ ادھر اس نے خواہش کی, ابھی اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ہو, ابھی موسم ایسا ہے پکوڑے بن جائے تو فوراً پکوڑے ہو جائے, ابھی موسم ایسا ہے کہ پکنک پہ چلے جائیں فوراً پکنک پہ چلے گئے, ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ یہ کپڑا میں نے دیکھ لیا اب مجھے فوراً مل جائے, ابھی میرے گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے فلاں کے پاس دیکھی تھی وہ فوراً میرے پاس آ جائے. نہیں, ایون جب آپ افورڈ بھی کر سکتے ہوں کنٹرول کرنا سیکھیں اپنے آپ کو. وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے تھے, ہم اپنے نفس کے غلام ہیں. نفس جدھر کو ہمیں چلاتا ہے ہم ادھر ہی چلتے ہیں. وہ کسی چیز میں, چاہے کھانے پینے پہننے اڑنے کسی چیز میں, میرا دل کر رہا ہے نا, بس دل نے کہہ دیا تو اب آخری حرف آخر ہے. کیوں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے یا اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دینا؟ تو وہ اس طرح تھے. تو وہ حیران ہوئے کہ جابر جب تمہارا دل کرتا ہے تو تم وہ چیز لے لینے چلے جاتے ہو جو تمہارا دل کرتا ہے. ہم کہیں کیوں نہیں, ہمارے پاس پیسے ہیں ہم کیوں نہ لیں. ان کے پاس تو سب کچھ تھا اور وہ سب عیش کر سکتے تھے ہمارے سے کہیں زیادہ, لیکن نہیں کیے. تو یہ ہوتا ہے نفس کو کنٹرول کرنا, یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی زندگی سے. اسی لیے فرماتے تھے نا کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یہ ان کی بات ہے, اپنا حساب کر لو. اور واقعی پھر اپنا حساب کرنے میں سب سے آگے تھے, اور یہ حال تھا اس کے باوجود کہ سبحان اللہ اللہ اکبر, ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. تو حضرت حذیفہ سے جا کے پوچھتے تھے, جن کو پتا تھا کہ منافقین کون ہیں, ان سے جا کے پوچھتے تھے میرا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی کوئی رمق ہمارے اندر بھی لے آئے, اور اللہ ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.